بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، پیداوار کے ذرائع پر قرآنی نقطہ نظر آخر ہے کیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہم علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی کتاب اسلام ایک چیلنج مذہب کو کے خاص باب کا جائزہ لیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم انسانی تاریخ کو دیکھیں تو تمام لڑائی جھگڑوں کی اصل وجہ کیا نظر آتی ہے؟ خیر، اس کتاب کے مطابق جواب صرف ایک ہے: زمین پر ملکیت کی خواہش۔ اور دیکھیے، اس ایک خواہش نے کیا کچھ نہیں کروایا۔ اس کے نتائج ہمیشہ تباہ کن رہے ہیں، چاہے وہ افراد کے درمیان چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہوں یا ریاستوں کے بیچ بڑی بڑی جنگیں، یہاں تک کہ عدالتوں میں کبھی نہ ختم ہونے والے مقدمے۔ مطلب زمین پر قبضے کی اس ہوس نے انسانیت کو ہمیشہ تقسیم اور تشدد کا ہی شکار بنایا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن اس مسئلے کا کیا حل پیش کرتا ہے؟ دیکھیے، قرآن زمین کی نجی ملکیت یعنی پرائیویٹ اونرشپ کے تصور کو ہی بالکل جڑ سے چیلنج کر دیتا ہے۔ وہ ایک بنیادی الہی اصول سامنے رکھتا ہے جو یہ سوال اٹھاتا ہے کہ آخر زمین کا حقیقی مالک ہے کون؟ اس حوالے سے قرآن کا پیغام بالکل واضح ہے۔ اس کا مطلب ہے، اور زمین کو اس نے تمام مخلوقات کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ پیغام کتنا صاف ہے نا؟ کہ زمین کسی ایک فرد یا گروہ کی ملکیت ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو تمام جانداروں کا مشترکہ ورثہ ہے۔ اسی تصور کو الہی رزق یا ڈیوائن پروویژن کہا جا سکتا ہے۔ ذرا سوچئے، جیسے ہوا، پانی اور روشنی سب کے لیے ہیں، ان پر کوئی اپنی ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طرح زمین بھی خدا کا تحفہ ہے تاکہ ہر مخلوق کی پرورش ہو۔ تو پھر مصنف کے نزدیک زمین پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرنا تو گویا خدا کے برابر ہونے کا دعویٰ کرنے جیسا ہے۔ اور قرآن اس بات کو مزید وضاحت سے بیان کرتا ہے کہ اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ بنائے اور اس میں برکت رکھی، اور اس میں تمام ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر خوراک کا انتظام کیا۔ یہاں سب سے اہم الفاظ ہیں: تمام ضرورت مندوں کے لیے برابر۔ وسائل سب کے لیے ہیں، نہ کہ کچھ لوگوں کی ملکیت کے لیے۔ اچھا، اب یہاں سے بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مصنف خدا اور انسان کے رشتے کو ایک بزنس پارٹنرشپ، ایک جوائنٹ وینچر کی مثال سے سمجھاتے ہیں، ایک ایسی شراکت داری جس میں سرمایہ اور محنت دونوں شامل ہیں۔ تو اس پارٹنرشپ میں خدا کا حصہ ہے سرمایہ یعنی کیپٹل، زمین، پانی، سورج، بیج کے اندر بڑھنے کی صلاحیت، یہ سب سرمایہ ہے۔ اور انسان کا حصہ کیا ہے؟ اس کی محنت یعنی لیبر۔ اب اس منطق کے حساب سے انسان صرف اپنی محنت کے پھل کا حقدار ہے، اس سرمایہ کا نہیں جس کا وہ مالک ہی نہیں ہے۔ بہت سادہ سی بات ہے۔ اسی خیال کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے بھی کیا خوب بیان کیا ہے۔ ان کی نظم کا نچوڑ یہی ہے کہ مالک کے زمین سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ مٹی، یہ سورج کی روشنی، یہ اناج کے دانے، یہ سب کس کا ہے؟ اور پھر جواب ملتا ہے: دا خدایا، یہ زمیں تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ اس خوبصورت الہی پارٹنرشپ میں بگاڑ کہاں سے آیا؟ یہ خرابی کیسے پیدا ہوئی؟ خیر، کتاب کے مطابق اس کی ساری جڑ ذخیرہ اندوزی یعنی ہورڈنگ اور لالچ میں ہے، اور اسی سے وہ سرمایہ دارانہ نظام پیدا ہوا جسے مصنف ایک غیر انسانی نظام کہتے ہیں۔ یہاں قرآن ہمیں فطرت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ فرمایا، اور کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ مطلب جانور اور پرندے صرف اپنی ضرورت کے مطابق لیتے ہیں، کل کے لیے جمع نہیں کرتے، لیکن انسان وہ واحد مخلوق ہے جو اپنی ضرورت سے کئی زیادہ جمع کرنے کی ہوس میں مبتلا ہے، اور بس یہی لالچ پھر تباہی کا راستہ کھولتا ہے۔ دیکھیے، اس کا سلسلہ کیسے چلتا ہے۔ سب سے پہلے آتی ہے جمع کرنے کی خواہش، پھر اس سے لوگ ضرورت سے زیادہ اپنے پاس رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب یہ بڑھ جاتا ہے تو سرمایہ دارانہ نظام ابھرتا ہے جس کا آخری نتیجہ ظلم، استحصال اور غیر انسانی رویوں کی صورت میں نکلتا ہے۔ اور دولت جمع کرنے والوں کو قرآن میں سخت تنبیہ کی گئی ہے۔ اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہاں اللہ کی راہ سے مراد کیا ہے؟ معاشرے کی بھلائی، یعنی جو اپنی دولت سوسائٹی پر خرچ نہیں کرتے، ان سے کہا جائے گا، یہ وہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا،
تو اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے تھے۔ تو ہم نے مسئلہ بھی سمجھ لیا اور اس کی وجہ بھی۔ اب آتے ہیں قرآن کے بالکل واضح اور سیدھے سادے حل کی طرف، جسے ہم اضافی مال کا حکم یا دا مینڈیٹ آف دا سرپلس کہہ سکتے ہیں۔ پرانی معاشی نظام کی بنیاد آپ کہہ لیں 3 بہت ہی سادہ اصولوں پر ہے۔ نمبر 1، اپنی پوری صلاحیت کے مطابق روزی کمانے کے لیے محنت کریں۔ نمبر 2، اپنے لیے صرف اتنا رکھیں جتنی ضرورت ہے۔ اور نمبر 3، باقی سب کچھ معاشرے کے حوالے کر دیں۔ اور اس معاملے پر قرآن کا جو فیصلہ کن حکم ہے وہ اس آیت میں ہے۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں وہ کیا خرچ کریں؟ کہہ دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ جواب کتنا دو ٹوک اور واضح ہے۔ لفظ ہے العفو، یعنی جو کچھ بھی آپ کی ضروریات سے زیادہ ہے وہ معاشرے کا حق ہے۔ تو یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اگر ضرورت سے زیادہ ہر چیز معاشرے کی ہے تو پھر امیر ہونے کا اصل مطلب کیا ہے؟ اسی کے ساتھ آج کا یہ موضوع اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے موضوع تک کے لیے اللہ حافظ۔